الحمد للہ رب العالمین۔ محمد سلام انڈیا سے میرے والد کا محمد صدیق کا مدرسہ ہندوؤں نے گرانا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ میں کیس چل رہا۔ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ کا گھر بچ جائے۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھو کہ جتنا بھی کوئی کوشش کرے گا کہ اللہ کے گھر گرائے جائیں، وہ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہندوؤں نے جب مسجد کو گرایا تھا تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ 150 مسجد ایک دن میں بن گئی۔ میرا بھائی فوت ہو گیا، فوتیدی کے بعد تیسرے دن اس کی بیوی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اب اس کے یعنی میرے بھائی کے سروس کے پیسوں کا صحیح حقدار وہ بیوی بھی ہے، باقی بھی ہے، وہ چاہے چلی جائے لیکن مرنے تک تو بیوی رہی ہے۔ ہم ملتان سے احرام باندھ کے آئے، کچھ لوگوں نے تو بوٹ پہنے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے سفٹی پہنی ہوئی تھی، پاؤں کی ہڈی چھپی ہوئی تھی۔ بہتر تو ہے کہ آدمی ایسی جوتی پہنے کہ تخنے بھی نظر آئیں اور اوپر والی ہڈی بھی۔ اگر وہ بند پہنے گا تو دم پڑ جائے گا۔ جماعت قائم ہونے کے بعد مقتدی اور امام کو ایک جگہ ہونا چاہیے، تو ایک جگہ پر ہی تو ہے، ساری مسجد حرام ہی ہے نا۔ کہتے کہ میں جانوروں کا کاروبار کرتا ہوں، بعض دفعہ کچھ جانور جو ہیں ان کے بچے اپنی کسی اولاد کے نام کر دیتے ہیں کہ اس کے بچے جو ہیں فلاں بیٹے کے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھے بغیر ہم بیچ دیتے ہیں۔ تو غلط بات ہے، وہ تو آپ نے جب ان کے نام کر دی وہ تو ان کے ہیں، تمہیں بیچنے کا کیا حق ہے جب تک ان سے نہ پوچھو؟ یا پھر جتنے میں بیچے ہیں وہ پیسے ان کو دو، وہ تو ان کے ہیں، تم ان کے نام کر چکے ہو۔ اسی لیے ایک بڑی سخت حدیث مبارک ہے کہ الرجوع فی الہبۃ کالکلب یعود فی قیئہ۔ کسی کو ہبہ کر دو، چیز دے دو، میں نے آپ کو دیا ہے جی، ہبہ ہے، ہدیہ ہے، پھر اس کو واپس کرو، ایسی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ۔ یعنی اتنی سخت ہے کہ جب دے دیا دے دیا۔ لیکن اس میں تم کچھ بچ جاؤ گے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو دے تو پھر لے سکتا ہے، اور بیٹا بھی اگر باپ کو دے تو لے سکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا گویا کہ مال ایک ہے۔ جیسے کہ حضور نے ایک لڑکے سے پوچھا، اس نے کہ حضور میں انت و مالک لابیک، تم اور تمہاری پوری جائیداد جو ہے سب تیرے باپ کی ہے، وہ جو حکم کرے تعمیل کرو۔ میں سفر میں تھا کہ مجھے سفر کے دوران احتلام ہو گیا۔ اب پانی بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی۔ آگے آئے ایک مسجد تھی، میں نے کہا شاید وہاں غسل خانہ مل جائے، وہاں بھی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے بس وضو کیا اور مسجد کے اندر چلا گیا۔ اسی حال میں نماز ادا کی۔ استغفار کرو، توبہ کرو، کسی حال میں بھی ناپاک ہونے کے بعد، احتلام کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز بھی لوٹاؤ اور استغفار بھی کرو۔ میرا نام اعجاز ہے، کشمیر سے ہوں۔ لوگ میرے اوپر جھوٹے کیس بنا رہے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں۔ اس کا علاج یہی ہے جو وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ میری بیوی مجھے منع کرتی ہے کہ والدین کو یہ اس بات میں بیوی کا کہنا نہ مانو، اسی لیے حضور نے فرمایا یا معاشر النساء انی اریدکن اکثر فی جہنم، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقصیر لعن، ایک تو لعنت زیادہ کرتی ہیں، ہر بات پہ لعنت ہو تم پہ، تمہیں لاکھ لعنت ہو، وہ کفران العشیر، اور خامد کا انکار اور خامد کی اطاعت نہیں کرتی۔